تو مرد کو حکم نہیں ہے شریعت کے اندر کہ وہ جو ہے نا اپنی نظریں جھکا کر رکھے، بلکہ خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ نظریں جھکا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا کہ اے میرے حبیب ان اپنے غلاموں سے کہیں کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھا کریں، اپنی نظریں جھکا کر چلا کریں۔ اور عورتوں کے لیے بھی فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا کہ اے میرے محبوب ان خواتین سے بھی کہیں کہ یہ بھی اپنی نظریں جھکا کر رکھا کریں۔ اب قرآن پاک کا اسلوب دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، یہاں پر عورتوں کو الگ سے حکم نہیں دیا، مردوں کو مذکر کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا کہ نماز پڑھو۔ خواتین ان کے ماتحت ان کے حکم میں وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، مذکر کا صیغہ استعمال کیا۔ مؤنث کو فرمایا کہ تم اس کے ماتحت اس کے حکم میں داخل ہو۔ جہاں پر جتنے ارکان کا حکم دیا وہاں پر فقط مرد کو مذکر کا صیغہ استعمال فرمایا، لیکن جب نظریں جھکانے کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے الگ حکم فرمایا، عورتوں کے لیے الگ حکم فرمایا، فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں تم بھی نظریں جھکا کر چلا کرو۔ اور عورتوں کے لیے الگ حکم فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا کہ اے میرے محبوب کی ماننے والی ہو تم بھی جب باہر نکلو تو اپنی نظریں جھکا کر چلا کرو۔ یہ دونوں کو حکم الگ الگ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور دونوں کو نظریں جھکانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں؟ اس کے اندر بے شمار حکمتیں موجود ہیں، کیونکہ جس طرح کوئی مرد کسی عورت پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اسی طرح خواتین اگر کسی مرد کو دیکھ لیں تو ان کے بھی گھروں کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دونوں مرد بھی عورتیں بھی جب باہر نکلیں تو اپنی نظریں جھکا کر چلا کریں۔ تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کا کلمہ پڑھا، توبہ کی، اللہ رب العالمین نے حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے کی برکت سے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ حضرت قیس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 8 بیٹیاں دفنائی ہیں، 8 بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں، میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ 8 غلام آزاد کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اتنے، میرے پاس تو اونٹ ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ 8 اونٹ ذبح کرو، 8 اونٹ قربان کرو، یہ تمہارے ان 8 بیٹیوں کا کفارہ ہوگا۔ لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے فرمایا۔ تو یہ بیٹیوں سے نفرت کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا ناروا سلوک کرنا، یہ زمانہ جاہلیت کی مثال ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ ایسے، اور بیٹیوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے حقوق مارتے ہیں۔ میری یہ بات ذہن میں رکھنا، جس طرح ہمارے اوپر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہے نا، اسی طرح جو وراثت کے اندر جو بیٹیوں کا حق ہے یہ بھی اسی طرح فرض ہے۔ بیٹیاں تو بڑی فراخ دل والی ہوتی ہیں۔ آج تک آپ نے یہ سنا ہے کہ کبھی بھائی نے کہا ہو کہ میری باپ کی وراثت کے اندر میرا جتنا حصہ میں نے سارا اپنی بہن کو دیا؟ ہمیشہ بہنیں اپنے بھائیوں کو اپنے حقوق معاف کرتی ہیں، کبھی بھائی نے اپنا حق بہن کو معاف نہیں کیا۔